مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ایک جنگل میں گوگی اپنے شوہر ٹوٹو کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت غریب تھے پر بہت محنت کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ اب ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسی میں ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ٹنکو اور پنکی پر اب قہر برس پڑا تھا۔ ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھین گیا تھا۔ ایک دن ٹنکو پنکی سے کہتا ہے، آپی، ہمارے امی ابو کہاں ہیں؟ ٹنکو، ہمارے امی ابو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ٹنکو کی بات سن کر پنکی پریشان ہو جاتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ پنکی گھر کے کام بھی کرتی اور ٹنکو کا خیال بھی رکھتی تھی، پر کچھ دنوں بعد گھر کا سارا راشن بھی ختم ہو چکا تھا، تو پنکی کو گھر چلانے کے لیے پیسوں کی بہت پریشانی ہونے لگی۔ وہ پڑوس کی ایک اماں کے پاس جا کر کہتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ اب تو ہمارے گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں خود کو اور اپنے بھائی کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ پنکی بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے ہم غریبوں کو کتنا بھی دکھ کیوں نہ ہو، ہمیں تو کام کرنا ہی پڑتا ہے، تبھی ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے۔ اماں، مجھے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کیا کام کروں؟ بیٹی، تمہارے چچا سگنل پر چیزیں بیچتے ہیں، آج وہ آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں۔ چچا جی، میں بھی کل سے آپ کے ساتھ کام پر جا سکتی ہوں؟ میں آپ کی مدد کروں گی۔ چل ہٹ لڑکی، تو میری کیا مدد کر سکتی ہے؟ چلو نکلو یہاں سے۔ پنکی روتے روتے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پنکی اور ٹنکو دونوں اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یاد کرتے کرتے وہ دونوں بچے وہیں سو جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ دونوں بہن بھائی تیار ہو کر کام کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اس دن پنکی کئی دکانوں پر جا کر کام مانگتی ہے، پر کوئی اسے کام پر نہیں رکھتا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اب ان پر بھوکے پیٹ رہنے کی نوبت آ چکی تھی۔ 3-4 دن بھوکے پیٹ رہنے کے بعد، آپی، بہت بھوک لگی ہے، اب میں مر جاؤں گا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ ٹنکو، تم یہیں رکو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ پنکی کچھ دور کھڑے برگر کے ٹھیلے پر برگر بیچنے والے کو بولتی ہے، انکل جی، میرا بھائی اور میں چند دنوں سے بھوکے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا، مہربانی کر کے ہمیں ایک برگر دے دیں۔ اے لڑکی، یہاں ہر روز تمہارے جیسے بہت لوگ آتے ہیں، چل بھاگ یہاں سے، اب میں ہر کسی کو برگر دیتا رہوں۔ اب پنکی کے سامنے اپنے بھائی کا چہرہ گھوم رہا تھا، تو وہ چوری کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتی، تو برگر والا اس کو دھکا دے کر بھگا دیتا ہے۔ پنکی روتے روتے وہاں سے جانے لگتی ہے، تبھی ایک آدمی گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور اس کے پیسوں سے بھرا ہوا پرس اس کی جیب سے باہر نکل رہا تھا۔ پنکی جلدی سے اس کا پرس نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ روک لیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو صاحب، 3 دن سے میرا بھائی اور میں بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا نہیں دے رہا، میں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں، بچے پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ صاحب، ہمیں کچھ بھی بولو، لیکن ماں باپ کو کچھ بھی نہ بولنا۔ انہیں مرے ہوئے 4 مہینے گزر چکے ہیں، تب سے میں اور میرا بھائی روز یہاں کام کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن کسی نے ہمیں کام نہیں دیا۔ پنکی کی بات سن کر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اسے پنکی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ آدمی پنکی سے بولتا ہے، دیکھو بیٹا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، چوری کرنا بری بات ہے۔ اگر تم چوری کر کے اپنا پیٹ بھر بھی لیتی تو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ چوری کون کرنا چاہتا ہے صاحب؟ امی ابو کے جاتے ہی ہمارا اسکول چھوٹ گیا، اب مجھے اپنے بھائی کو بھی سنبھالنا ہے، ہماری تو کوئی مدد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر وہ آدمی اسے کہتا ہے، چلو بیٹی، میرے ساتھ چلو۔ وہ آدمی پنکی کو بہت سے پین خرید دیتا ہے اور بولتا ہے، یہ لو بیٹی، اور آج سے انہیں بیچ کر اپنا کام شروع کرو، اور اپنا اور اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ یہ دیکھ کر پنکی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کے پاس بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور اپنے بھائی کو بولتی ہے، ٹنکو، آج کے بعد ہم کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ بھائی، یہ دیکھو، ہمیں پیسے کمانے کا ذریعہ مل چکا ہے، اب ہم کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ بھائی، میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا لے کر آؤں گی۔ پنکی ابھی ٹنکو سے بات کر ہی رہی تھی کہ وہ آدمی وہاں آ گیا اور ان دونوں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے، بیٹا، تم اپنے کام کا آغاز مجھ سے نہیں کرنا چاہو گی؟ مجھے پین چاہیے۔
उस आदमी के कहते ही पिंकी पेन निकालती है और उस आदमी को दे देती है। अब पिंकी हर रोज़ टिंकू के साथ जाती है और पेन बेचने लग जाती है। वो कुछ पैसे बचाती है और कुछ पैसों से पेन ख़रीदती है, कभी कभी सड़क पर और कभी घर घर जाकर बेचती है। अब पिंकी छोटे बच्चों वाले पेन भी बेचना शुरू कर देती है। एक दिन पिंकी सोचती है, मुझे लगता है टिंकू को अब स्कूल भेजना चाहिए, दाखिला कराने के लिए पैसे जमा हो गए हैं। पिंकी टिंकू को स्कूल में दाखिला करवा देती है। आज टिंकू बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो स्कूल जाने वाला था। अब वो स्कूल और ऑफिस में ऐसी जगह जाकर पेन बेचेगी ताकि इसके पेन ज़्यादा बिकें और इसकी कमाई अच्छी हो। इसके पेन अच्छे बिक रहे थे तो पिंकी ने आहिस्ता आहिस्ता पेन की दुकान खोल ली थी, जिसमें वो मुख्तलिफ़ तरह के सस्ते महंगे सब तरह के पेन रखने लगी थी। टिंकू भी स्कूल के बाद पिंकी की मदद के लिए आ जाता था। इतना ही नहीं, अब पिंकी अपने जैसे बच्चों की मदद करने लगी, जैसे उस अमीर आदमी ने पिंकी की मदद की थी, जिसकी वजह से वो आज पेन की दुकान की मालकिन है। अब वो दोनों बहन भाई खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।